بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو حضرت بلال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی تھے جو مسجد نبوی میں ہمیشہ مؤذن رہے۔ آپ کا پورا نام بلال ابن رباح الحبشی ہے۔ آپ کے والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا جو حبشہ کے رہنے والے تھے۔ حبشہ ملک عرب کے مغرب میں آباد ایک افریقی ملک ہے جسے آج ایتھوپیا کہا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ عموماً کالے سیاہ ہوتے ہیں۔ آپ کے والدین حبشہ سے ہجرت کر کے صحرائے عرب آ کر مکہ میں بس گئے۔ اب پتیشی غلام ابن غلام تھے اور مکہ مکرمہ میں ایک کافر امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ بن خلف قریش کا ایک نامور سردار تھا جس کا شمار اسلام کے بدترین دشمنوں میں ہوتا تھا۔ حضرت بلال نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اس وقت کیا جب اسلام کا آغاز تھا اور مشرکین مکہ اسلام قبول کرنے والوں پر زندگی تنگ کر دیتے تھے، اور کسی غلام کا اسلام قبول کرنا تو انہیں کسی صورتحال گوارا نہ تھا۔ اعلان نبوت سے قبل حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی مرتبہ ملاقات کر چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق سے بے حد متاثر تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا بلال امیہ بن خلف کی بکریاں چرا رہے تھے۔ ایک آواز آئی، اے چرواہے، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ یہ آواز دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جو اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار حجام میں موجود تھے۔ حضرت بلال نے آواز سنی تو قریب آ چلے اور عرض کیا، یا جناب، میری بکریوں میں کوئی بکری دودھ نہیں دینی دیتی، اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ کی تمنا پوری نہ کر سکا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اجازت ہو تو سامنے والی بکری کو دیکھ لیا جائے، ہو سکتا ہے کہ اس سے دودھ مل جائے۔ سیدنا بلال نے عرض کیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، دیکھ لیجئے، لیکن یہ ممکن نہیں کسی بکری سے دودھ حاصل کیا جا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجازت دینا تیرا کام اور بکری کے تھنوں میں دودھ بھر دینا اللہ پاک کا کام ہے۔ حضرت بلال نے بکری خدمت میں پیش کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر جب بکری کے تھنوں پر ہاتھ لگایا تو بکری کے تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد سیدنا بلال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونے لگے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بلال، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل دے چکے تھے، فوراً کہنے لگے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس اسی دن سے حضرت بلال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ایسے اسرار ہوئے کہ آخری دم تک یہ تعلق قائم رہا۔ حضرت بلال مکہ میں پہلے غلام تھے جنہوں نے اپنا اسلام ظاہر کیا تھا۔ اسلام لانے کی وجہ سے انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، انہیں سخت گرمی میں دوپہر کی تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی چٹان کو رکھ دیا جاتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے۔ اپنے ناپاک ہاتھوں سے اس معصوم چہرے پر بے تحاشا مارتا اور اسلام چھوڑنے کے لیے مجبور کرتا، مگر وہ اس حالت میں بھی عہد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم ریت پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تھا تاکہ برقرار ہو کر اسلام سے پھر جائے یا تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ ایک دن ابو جہل، امیہ بن خلف اور اس کے دوسرے دوستوں نے اس سے قدر مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ آخر تھک ہار کر کہنے لگے، بلال، آج تم فیصلہ کر لو، اسلام چھوڑ دو یا جان سے مار دیے جاؤ گے۔ ہر شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی تکلیف دیتا تھا، اپنا زور ختم کر دیتا۔ آپ کی یہ تکلیف دیکھی نہ جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ آتے جاتے یہ تکلیف دہ منظر دیکھتے اور اکثر سوچا کرتے تھے کہ کسی طرح بلال کو ان ظالموں سے چھڑوائیں۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف سے کہا، یہ کب تک اس مظلوم پر ظلم کرتے رہو گے؟ امیہ بن خلف نے جواب دیا کہ اگر تمہیں اس پر اتنا ہی ترس آ رہا ہے تو تم اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے اور قیمت پوچھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا
کیونکہ دوستو عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تعلیم تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ایک ہی کا ورد تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں بھی لطف آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، یہاں تک کہ مکہ کے لڑکوں کو حوالے کر دیا جاتا تھا کہ وہ انہیں گلی کوچوں میں چکر دیتے پھرتے، لیکن ان کی زبان پر ایک ہی ہے کی رٹ لگی ہوتی تھی۔ اس کا یہ صلہ ملا کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے اور مسجد نبوی میں اذان دیتے رہے۔